أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم فقد قال تعالى في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم بزرگو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہیں انصاف کا حکم ملا ہے، اس پر ڈٹ جاؤ، بے انصافی کی زندگی نہ گزارو اور انصاف کے ساتھ جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور لوگوں کو الٹے راستے مت بتاؤ کہ جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں۔ دشمنی والے معاملے میں کسی کو نہ ابھارو۔ وہ یہ تھا کہ بیچارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نئے تھے، تو ان میں سے کوئی جو منافقین ہوتے شرارت کرتے کہ جن قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا پرانے زمانے کی، پھر وہی اٹھا لیتے اندر سے، وہ تیرے بڑوں کو اس نے قتل کیا تھا، ان کے بڑوں نے، بھئی تیرے بڑوں کو ان کے بڑوں نے قتل کیا تھا، وہ ہو گئے چلے گئے، اب چھوڑو، دفع کرو، وہ تو جہالت میں تھے، تم تو جہالت میں نہ ڈوبو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیچارے ایسے ہی گئے، تم ایسا نہ کرو، جاہلیت والی باتیں چھوڑ دو، کوئی کسی قوم کو دوسری قوم کے خلاف نہ ابھارے، بے انصافی والا معاملہ نہ کرو، انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، بے انصافی والے معاملے میں نہ چلو۔ یہ لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد کرا کے کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پہ آخر میں کیا نتیجہ ہوگا؟ بس کوئی ایسے ہی بے وقوفانہ احمقانہ حرکتیں کرنا۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کوئی کسی قوم کو دوسرے کے خلاف نہ ابھارے۔ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ان کو کہتے ہو تو شاباش شاباش ایسا کر دے، اس کو بھی کہتے ہیں شاباش شاباش ایسا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جو ایسا کرے گا میں اس کو جانتا ہوں، مجھے اس کی خبر بھی ہے، میں اس سے یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے کرتوتوں سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدلو، دنیا میں رہو، انصاف والی زندگی گزارو، وہ اقرب للتقوی، پرہیزگاری سے سب سے زیادہ قریب یہی ہے، ولایت کے سب سے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہ اقرب للتقوی، پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب یہی بات ہے کہ انصاف قائم کرو، بے انصافی نہ کرو۔ ہم اپنے گھر سے بے انصافی شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر باہر انصاف کیسے کریں؟ ایک بچے کو 10 دے دیے، دوسرے کو 15 دے دیے، گھر میں ان کو پہلے دن سے عداوت پر ابھار لیتے ہیں۔ ایسا تو نہ کریں نا، بچوں کے 10 اور 15 دے تو اس انداز میں دے کہ دونوں راضی ہوں۔ ماں باپ بہتر سوچتا ہے، لیکن کم از کم طریقہ کار دینے والا بھی تو بہتر ہونا چاہیے، گھر سے باغی نہ بنے۔ کسی کا ماں باپ غلط نہیں سوچتا، بہتر سوچتا ہے، لیکن بہتر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو رگڑا دے،
بہتر کا معنی یہ ہے کہ اس کو بہتر انداز سے دے، انداز بہتر ہو، کچھ بھی نہ دو پھر بھی اولاد راضی ہو جائے۔ تو یہ کیا گھر سے یہ معاملات ایسے خراب ہوتے ہیں، پھر بندہ ساری دنیا میں بے انصافی میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انصاف والا معاملہ سب سے پہلے فرمایا، انصاف قائم کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، بے انصافی قائم کرو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے انصافی کے نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتے ہیں، بالآخر وہ جہاں جاتی ہے وہ ساری آگ لگا دیتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو بے انصاف ایسا کرتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میری ذات کو خبر نہیں، مجھے سب کچھ خبر ہے۔ فرمایا کہ دو کام، ایک کسی کو کسی پر عداوت دشمنی پر نہ ابھارا کرو، وہ تیرا یہ کر گیا وہ کر گیا، کوئی بھی کچھ نہیں کر گیا۔ لوگ کہتے ہیں او جی تیرا فلانا حق کھا گیا، تو تیرا کوئی حق کھا سکتا ہے؟ تیرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا، جو تیرے مقدر میں نہیں کچھ نہیں ہو۔ فلانا جی حق کھا گیا، فلانا یہ کر گیا وہ کر گیا، تیرا حق اللہ دنیا میں دلا دے گا۔ اگر دنیا میں اس نے نہ دیا تو قیامت والے دن پوری کائنات کے سامنے ننگا کر کے اللہ تعالیٰ جوتے مروائے گا اور لوا کے دے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تیرا جو وہ کھا گیا ہے تو کیوں روتا ہے؟ تو رات کو بھوکا سویا تھا؟ اگر اس نے بے انصافی کی ہے تو یاد رکھ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے ننگے کھڑے ہوں گے۔ بے انصاف اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک کپڑوں کے بغیر کھڑا کرے گا۔ اور اللہ فرمائے گا اب بتا کدھر گئے وہ کہتے ہیں وہ جی میرا حق آ گیا، تیرا مقدر ہوتا تو تجھے ملتا، باقی تیرے ساتھ بے انصافی کی ہے تو اس کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے انصاف دلائے گا۔ چلو کہتے ہیں وہ جی قبریں کس نے دیکھی؟ وہ تیرے ابے نے دیکھی، ادھر پڑی ہے، تیرا جھٹکا لگنا گیا، تیرا تو ایک سیکنڈ لگے گا گیا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو بڑے بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے، آج تک آگ لگائی ہوئی آج تک آگ نہیں بجھ گئی، وہ مر گئے، ہمارے ملک میں آگ لگا کے چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں رہا، کہاں گئے کوئی پتہ نہیں ہے، صرف پیسے کے غرور میں اکڑ میں ایسا کرتے تھے، ختم ہو گیا۔ فرعون کہاں گیا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ کو میں یوں کر دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کو یوں اٹھا کر حضرت آسیہ کے سامنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں ہے، کہنے لگا آسیہ مجھے لگتا ہے یہی مجھے قتل کرائے گا، میری حکومت یہی گرائے گا، کوئی اور نہیں گرا سکتا، مجھے اسی سے بڑا ڈر لگتا۔ تو حضرت آسیہ فرمانے لگی اوہ بیوقوف، اتنا بڑا تیرا قد ہے، اتنا بڑا تو احمق، ڈرتا اس سے جو تیری گود میں ہے، اس سے تو ڈرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، گود میں بھی اٹھایا ہوا ہے۔ فرعون کی داڑھی کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، جھٹکا دیا، نبی کا ہاتھ تھا بچے بچپن میں، جب جھٹکا لگا نا تو کہنے لگا آسیہ مجھے لگتا ہے اس بچے نے میری ایسی داڑھی کھینچی ہے کہ میرا دماغ ہلا کے رکھ دیا۔ نبی کا ہاتھ تھا، کوئی عام بات تو نہیں تھی، چاہے بچہ بھی تھا، نبی کا ہاتھ تھا، جب جھٹکا دیا نا ایک تو کہنے لگا آسیہ مجھے لگتا ہے یہی مجھے قتل کرائے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ پیسے کے غرور میں نشے میں پھرتا تھا، پیسہ اس کو آرام نہیں دیتا تھا۔ یہ پیسے کی وجہ سے لوگ بے وقوف اور احمق بن جاتے ہیں، پیسے کی وجہ سے، اور پیسے کی وجہ سے اب لوگ کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ادھر تو ماشاءاللہ کافی لوگ بہتر ہیں، میں اب ادھر ادھر سے میں دیکھتا ہوں خبریں اور مجھے رابطہ ہوتا، اب الیکشن کے دن آئے ہیں، وہ الیکشن والے آتے ہیں، روپیہ 1000 اس کی جیب میں ڈالتے، پھر وہ یوں بن جاتا ہے جس طرح کا سپیکر لگا ہوا ہو، پھر وہ گلی میں کھڑا ہو کر گالیاں پکتا ہے 1000 روپے کے پیچھے، کیوں 1000 روپیہ آئے گا نا۔ یہ کیا ایک ایسا نعم و نشان ہے کہ جس کے ذریعے شریعت نے بار بار منع کیا ہے، ایسا نہ کرو، کسی کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اگر نیکی چاہتے ہو، اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو، پرہیزگاری چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہو تو انصاف قائم کرو۔ انصاف کیا ہے؟ کہ ہر ایک کا احترام کرو،
اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اور کسی کو کسی پر دشمنی پر نہ اتارو۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ دوسروں کے مسائل کو نہ چھیڑو، اپنا مسئلہ بتاؤ کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، اپنا بیان کرو، دوسروں کو نہ چھیڑو، دوسروں کو نہ چھیڑو۔ ہاں اپنوں کو بچانے کے لیے ضرورت ہو تو بتا دو کہ بھئی اس راستے پہ نہ جاؤ، ادھر معاملات ایسے ہیں، لیکن عوام الناس کو ایسے ساری باتیں نہ بتاؤ تاکہ آگ نہ کھڑی ہو۔ عوام الناس کو بڑے پیار اور محبت سے علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے، کبھی کبھار بتایا کرو، ہر روز نہ بتایا کرو۔ لوگوں کو زیادہ تر جنت کی خوشخبری سنایا کرو، وہ جہنم تو اتنی ساری ہے، جنت تو بڑی ہے، وہ اتنی بڑی کو چھوڑ دیتا ہے، اتنی ساری کا بات کرتا ہے، اس نے تو جلا کے رکھ دینا ہے، اس میں ٹرکوں کے ٹرک چلے جائیں گے، اس میں تو جانا ہے، آگ لگانی ہے، جلا کے رکھ دے گی، اس کو لیے کیا ہے؟ جنت تو اتنی بڑی ہے، جو غریب سے غریب کو ملے گی وہ اتنی بڑی ہوگی جتنا کہ رویا زمین ہے، تو اتنی بڑی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ اس کو کیا ہے بھائی، وہ جنت بھی ہے، چھوڑ ایسی باتوں کو، جنت بھی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ ہم فقیروں کے لیے ہے۔ میں کل ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا، لکھا ہے کہ ایسا زمانہ بھی گزرا جس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت، آگے آ رہا ہے فطرت، وہی آگے چند دن میں آئے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تک بڑا لمبا عرصہ ہے، تقریباً 500 سال۔ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں، کوئی رہنما نہیں، بیچاری قوم ایسے۔ فرمایا کہ ان میں سے جتنے گناہ بھی کیے ہیں کوئی بات نہیں، جس آدمی نے اللہ کو ایک مانا اس زمانے میں، بہت سارے اس نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ سزا جزا کے بعد ان کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے پاس رہنما نہیں آیا، ان کو کسی رہنمائی نہیں ہوئی قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کیا بہتر کیا۔ ہاں جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، کوئی اور نہیں مانا، ان کے لیے فرمایا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا سزا کے بعد جنت میں لے جائے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اس کا تذکرہ تو بھی کرو، روزانہ جہنم 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 تو اتنا ساری ہے، اس نے تو جلانا ہے، چولہے میں ڈال دو، چولہا تو بہت کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب جم جاؤ، پکے ہو جاؤ، قوامین، مضبوط ہو جاؤ، للہ شہداء، اور اللہ کے گواہی کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ایک معنی یوں، اور یوں محاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر خود قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کو بے انصافی پر نہ ابھارے، عداوت پر نہ ابھارے، دشمنی پر نہ ابھارے۔ اعدلوا، دنیا میں انصاف قائم کرو، دنیا میں انصاف قائم کرو، زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہ لگاؤ، اعدلوا، انصاف قائم کرو، ہر کلمہ پڑھنے والے کا احترام کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہی بات ولایت کے بہت قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی ذات سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے